سے میرے شکم پاک میں آقا کا حضور کا جو نور اپنی ماں کے پیٹ میں گیا، رحم میں گیا، تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی اور اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی کانٹا اگر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جایا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، کیا بات، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت آمنہ فرماتی اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت عورتیں جو تھی کنویں سے پانی بھرتی تھی، تو ان کا بھی ایک کنواں تھا جہاں پہ مرد نہیں جاتے تھے، عورتیں جاتی تھی۔ میرے نبی کی ماں بھی گئیں، پیٹ میں آقا تھے، کنویں سے پانی بھرنا تھا، عورتوں کی باری تھی، یکے بعد دیگر عورتیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، پانی بھرتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے نبی کی ماں کی جب باری آئی تو دل میں خیال آیا اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں کے اندر جھانک کے دیکھ لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ پانی نیچے چلا گیا ہو اور تمہاری رسی چھوٹی پڑ جائے، وہاں تک برتن نہ پہنچے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں نور محمدی تھے، میرے پیارے بیٹے کا نور تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے اس میں جھانکا تو ایک آواز آ جاتی ہے، او کنویں کے پانی قسمت پہ ناز کر لے، یہ پیغمبر اسلام آخری نبی ان کی ماں ہے، یہ نبیوں کے نبی ان کی ماں ہے، یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے، اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے۔ جب اتنا کہا تو کنویں کا پانی باہر نکلا اور حضرت آمنہ کے سارے برتنوں کو وہ پانی بھر گیا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے۔ اب 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، آقا دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ انتقال فرما گئے تھے جب نبی پیٹ میں تھے، تبھی آپ کے دادا کو فکر رہتی تھی کہ میری بہو کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا چراغ ہوگا، ایسا چراغ ہوگا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اور بہو اتنی شاندار تھی، اپنے سسر سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں، شکایت نہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال لیں۔ اللہ اللہ، نبی جب پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کو جب پتا چلا، خانہ کعبہ میں تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے پتا چلا ہے کیا عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے؟ کہاں ابا جان ایسے ہی ہوا ہے۔ تو پھر دادا بولے بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ حضرت آمنہ نے کپڑے اپڑے سنبھالے جو بھی طریقہ تھا اور کہا ابا جان آ جائیے، میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑے کے اندر سے روشنی چھن چھن کے اتنی نکل رہی ہے کہ کمرے کو پورے روشن کیے ہوئے ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمرہ روشن تھا تو پھر سوچنے لگے چراغ کدھر جل رہا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اوپر دیکھے نیچے دیکھے، چراغ کہاں جل رہا ہے، مگر چراغ کہیں نہیں ہے۔ اتنے میں میرے نبی نے پاؤں ہلا دیا، جب پاؤں کا انگوٹھا کپڑے سے ہلا تو روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی پھیلی تبھی سمجھ جاتے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے میرے لال کو دکھا دے، دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، میں دیکھ تو لوں میرا پوتا میری طرح ہے یا اپنے باپ کی طرح ہے، آمنہ بتاؤ کس کی طرح ہے۔ اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ مثال دے، میرے نبی تو بے مثال تھے۔ کہا ابا جان لو، حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کھولتی
बढ़ती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, बेटी बहू आमना, अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो? सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है, खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबीजुल मुख्तार, वलिदन नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना। खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो, सुनना चाह रहे हैं? नहीं, पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में, मगरिब में, बीच में खाना काबा की छत में। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को ये पसंद था, झंडे लगवाए तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा, सब नहीं है हजरत, सब नहीं है। कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के, जिससे नबी की कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते, छूटते ही बोल देते हैं, छूटते ही, अरे यार तुम नबी से क्यों मांगते हो, कह देते नहीं कहते, बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइयो, तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका, आका बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या इनके अब्बा से लेंगे क्या? जरा सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा बातों पे लड़ाई झगड़े। किसी ने अपने घर पे रोशनी कर ली, किसी के घर पे उजाला। अगर 12वीं शरीफ पे तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में।
بولے 11ویں شریف قرآن اور حدیث میں سناؤ، دکھاؤ۔ یار سوچنے کی بات ہے، قرآن کتنی پہلے نازل ہوا اور غوث پاک 400 سال کے بعد پیدا ہوئے، کم و بیش۔ فاتحہ کا ذکر قرآن میں ہے، ایصال ثواب کا ذکر قرآن میں ہے، اور 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے اگر کھانے پہ فاتحہ پڑھ دی جاتی ہے نا تو وہ کھاتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، ان سے ایک میٹھے انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنو گے؟ ختم کر دوں؟ اچھا ہاں کوئی بات نہیں، سنو۔ کھاتے نہیں ہیں بھائی، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اور اگر 5 آیات جس کو بولتے اپنے ہندوستان کا جو رواج ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمد، الف لام میم، والہکم الدرود، اور الا ان اولیاء اللہ، یہ سب قرآن ہے۔ یار قرآن اگر جس پہ پڑھ جائے وہ بابرکت ہوتا یا بے برکت ہوتا؟ بچہ اگر رونے لگے اور بچے پہ پڑھ کے پھونک دو، اب اس سے کہیے بچے کو ہاتھ مت لگائیے، قرآن پڑھ گیا۔ کھانا پہلے سے کھا رہا تو بغیر فاتحہ کا، بریانی بھی پاگا کا، فاتحہ پڑھ گئی تو قرآن سے ناپاک ہو گئی کیا؟ عقل تو دیکھو، قرآن سے ناپاک ہو گئی؟ ارے کسی کو گالیاں دی ہیں کیا؟ قرآن پڑھا ہے کیا؟ قرآن پڑھنے سے ناپاک؟ قرآن پڑھنے سے اور شفا بن گئی۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے کھجور کھلا دو۔ کسی کے سر میں درد ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے پانی پلا دو۔ کسی کو بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے، بخار ہو، کوئی بیماری ہو، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا سلام قولا من رب الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو، ساری دنیا کی بیماریوں کا علاج۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کو اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا شفا کے لیے۔ مگر ہاں ایک بات ہے یار، جس کھانے پہ اگر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اللہ کا نام، تو شیطان نہیں کھاتا۔ اب فیصلہ کر لو تم خود ہی، تو پڑھے لکھے ہو گئے، میں تو نہیں کہہ سکتا، تم بھی مت کہو۔ بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے، بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جھگڑے پھیلا رکھے یار، اسی بات پہ جھگڑے۔ ایک کہتا بھائی 30 بتا، 10واں بتا، 40واں بتا، اس میں ہوتا کیا؟ ایصال ثواب ہے، ایک تھوڑی لائن لگا دیں گے، لائن۔ اور ہاں ایک جگہ تو یہ ہوا، بولے یہ اتنی لائٹنگ، اتنی ڈیکوریشن، یہ نبی کے نام پہ اتنا خرچہ فضول خرچی کر رہے ہو، ایک میلاد پڑھوا لیتے، کسی کو بلا کے، باقی مسجد میں پتھر لگوا دیتے، مسجد کی چھت بڑھوا دیتے، مدرسہ بنوا لیتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، ان سے کہیے بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں جو تو 50,000 کا میریج ہال کر رہا، اس میں کھانا چل رہا تیرا، سمجھے؟ خالی امام صاحب کو بلا کر کے مسجد میں بٹھال کے نکاح پڑھوا دے، باقی سارا پیسہ مسجد میں دے دے۔ جی تو چپکے سے سمدن کو کنڈل دے رہا، کنڈل، جیسے کہ سمدن کا نکاح ہو۔ سمدی کو دے رہا ہے سونے کی انگوٹھی، جبکہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت فضول خرچی دکھائی نہیں دیتی، خالی نکاح کر دے، خالی نکاح۔ 10 لاکھ روپے اٹھتے ہیں دونوں طرف کی شادی میں، 1 لاکھ چلو خرچ کر لو، بس 40 یا 17 یا 7 فقیروں کو بلا کے کھلا دو اور نکاح کر دو مسجد میں۔ سب سے بہتر نکاح سادہ، مٹی کے برتن دے دو، 1 لاکھ میں یہ سارا کام نبٹ جائے گا۔ 7 لاکھ اکٹھے کر کے مسجد کو دے دو۔ گاؤں میں کتنی شادی ہوتی ہیں 1 سال میں؟ مسجد میں کمی پڑے گی، مدرسے میں کمی پڑے گی، مگر پیٹ میں درد یہیں آ کے ہوتا۔ اور اب سنو، ہم بات دلیل کی بھی کرتے ہیں، بھائی ہمیں دلیل چاہیے۔
اب اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے ہم تو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، دیوبند والوں کا سناؤں تو تم لڑ جاؤ گے، اب کس کا سناؤں یار، جھگڑا پھر بھی ایسے ہی، بمبئی والوں کا تو ادھر والے نہیں، ادھر والوں کا ادھر والے نہیں، اب کس کا سناؤں، کس کا فتویٰ؟ مگر جب بات آ گئی ہے نا تو ایسے مفتی کا فتویٰ دوں گا کہ تمہارے سب کے اور ان کے منہ بند کر دوں گا، ایسا مفتی، چاہے وہ دیوبند کا ہو، بریلی کا ہو، لکھنؤ کا ہو، دلی کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا، رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتا تو اس مفتی کو مانے گا، اور اگر نہیں مانے تو اس کا ایمان نہیں۔ کون مفتی ہیں ایسے؟ آپ کہو گے یار کہاں سے لا رہے ہیں؟ میں آج کے دور کے مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ٹائم بچانے کی وجہ سے ایک دم ڈائریکٹ راستہ بند کر دیتا ہوں، راستہ بند۔ کون ایسے مفتی ہیں جن کو بریلی والے بھی دیوبند والے بھی مانے، اور اگر نہیں مانے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کون مفتی ہیں ایسے؟ نام سننا چاہ رہے ہو؟ بتا دوں، یاد کرو گے؟ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ نہیں بولو سبحان گے؟ اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہے گا میں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا؟ جو نہیں مانے وہ جہنم میں۔ حضرت ابو بکر صدیق، ان سے پوچھو آقا ابو بکر آپ نے تو نبی کی زندگی دیکھی نا، آپ بتاؤ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ نبی کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں، میلاد پہ جو خرچ کرتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے یا انہیں کیا ملے گا؟ ثواب ہے یا نہیں؟ آپ فتویٰ سناؤ تو میں فتویٰ پڑھے دیتا ہوں۔ سنو، کوئی پھس پھسی بات لے کے نہیں چلتا ہوں، سنو، کان کھول کے سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ سنو، فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق کی زبان عربی تھی تو میں نے وہ عربی بھی پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا رفیقی فی الجنہ۔ فرماتے ہیں جو نبی کے نام پہ، نبی کے میلاد پہ اگر ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب بتاؤ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے غلط؟ بولو۔ میں اگر اعلیٰ حضرت کا یا ان کا کسی کا بتایا تو لوگوں کے منہ ٹیڑے پھر بھی رہ جاتے۔ میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، وہاں سے لاؤں کہ سب کے دروازے بند۔ یار فتووں کی دنیا میں آ گئے ہو نا تو ایک مفتی صاحب کو پیش کرنا اور چاہ رہا ہوں، اجازت ہے؟ ان سے بھی پوچھ۔ ارے یار ان مفتی صاحب کا بھی جواب نہیں ہے، نام سنو گے تو پیچھے والوں تم بھی مچل جاؤ گے۔ اجازت ہو تو بتا دوں ان مفتی صاحب کا نام؟ ان کا نام ہے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم۔ ہے جگہ چھوڑی ہے جگہ میں نے بولنے کی جگہ نہیں۔ انشاءاللہ کچھ جگہوں پہ نا جلسوں کے بعد چرچا ہوتا کہ یار وہ اپنوں کی بتا گئے، ان کی بتا گئے، ان کی بتا گئے۔ اب سنو اگر کلیجہ ہے تو حضرت عمر، اللہ پوچھو اے آقا عمر آپ کے بارے میں تو نبی نے یہ فرمایا کہ میرا نبی جس راستے، وہ میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ عمر آپ بتاؤ، آپ نے تو نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نماز پڑھی، اے عمر آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اگر کسی نے نبی کے نام پہ خرچ کیا، یہ جلسہ و جلوس کیا، میلاد پڑھا اور پڑھوایا، آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو پیارے یہ بھی سن لو، حضرت عمر فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کسی نے میلاد پڑھا اور پڑھوایا، اس کی تعظیم کی، نبی کے نام پہ خرچ کیا، تو فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ اب بولو صحابی کی مانو گے یا کسی 2 ٹکے آدمی کی مانو گے؟ بولو کس کی مانو گے؟ میں اپنے فتوے سناتے ہی نہیں، میں ان لوگوں کو فتوے سناتے نہیں، میں تو وہ اٹھا رہا ہوں کہ تمہیں اب جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ اب بتاؤ تم نے 10 100 روپے 20 50 کر کے خرچ کیے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تم خود فیصلہ کرو۔ صحیح ہے، لیکن ایک مفتی اور میرے دل میں آ رہا ہے، ان مفتی صاحب کا نام سیدنا حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ بولو۔ یہ وہ مفتی ہیں جن کو نبی نے دنیائی میں جنت میں بشارت دے دی۔ کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے عثمان غنی کے بارے میں؟ عثمان غنی فرماتے ہیں ان سے پوچھو آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے، کتنا ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ قرآن کی آیت پیش کرتے نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی میں نہیں ہے، محبت میں ہے، محبت میں۔ اب سنو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ اور سن لو، فرماتے من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کے میلاد پہ خرچ کیا، جس نے میلاد پڑھا اور پڑھوایا، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے ڈھکیا والے؟ وہ جو لوگ غلط بتاتے کہ یہ ڈوب مرو ایک چلو بھر پانی میں، تم کسی کا بھی ایسا فتویٰ دکھا دو۔ ہم جب کہتے ہیں نا تو دلیل رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدَرٍ وَحُنَین، بدر اور حنین میں شریک ہونے والے کو جتنا ثواب ملتا، اتنا ہی نبی کے نام پہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملتا۔ آپ سنو جنگ بدر اور حنین میں شریک ہونے والے کو کتنا ثواب ملتا، یہ بھی سنو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، قریب 100 اونٹ ذبح کرو، اور جنگ بدر میں 1 قدم زمین سے اٹھا کر کے زمین پر رکھنے میں 100 اونٹوں کے برابر ثواب ملتا۔ کتنا ثواب! اللہ آخری مفتی پیش کر رہا ہوں، اور یہ مفتی اتنے لاجواب ہیں، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، علی شیر خدا، مشکل کشا علی مرتضیٰ، ہمارے اور ان کے دادا مولا کائنات حسن حسین کے بابا، سیدوں کے دادا۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ علی نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا کوئی مجھ سے کچھ بھی سوال کر لے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ سبحان اللہ بولو۔ سارے لوگ ہکا بکا، یہ جملہ بولنے والی ذات صرف حضرت علی کی تھی۔ صحابہ میں چرچا، علی ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دیتے، علم اتنا تھا۔ ایک یہودی آ گیا، اس نے خوب پڑھائی کی، خوب پڑھائی، مگر اس کی کچیا ڈاڑی تھی۔ کیا تھی بولو؟ اور حضرت علی کی بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگا علی میں نے ایسے سے سنا، جی۔ کہا یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی، تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر ہر چیز کا بیان قرآن میں، تو میری ڈاڑی اور تمہاری ڈاڑی کا ذکر کون سی آیت میں بتاؤ؟ آج کا مفتی ہوتا تو کھیل گیا ہوتا۔ یہ حضرت علی تھے۔
حضرت علی بولے کوئی صحیح بات پوچھ لے, ڈھنگ کی پوچھ لے, تو اپنی کچیا ڈاڑی لیے پھر رہا, صحیح بات پوچھ. اس نے سوچا علی سے بت نہیں رہا, کہا نہیں او لوگوں آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ, علی ہار رہے ہیں. پھر دوسری مرتبہ کا حضرت علی نے کہا دیکھ اچھی بات صحیح بات پوچھ, اور بھی تو بات. پھر اس نے 100-200 سے اکٹھے کر لیا, آ جاؤ. تیسری مرتبہ میں پھر کہا تو حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے, نہیں مانتا تو لے سن لے. قرآن پڑھتے ہو تو پتہ چلے گا تم زندہ باد. قرآن میں, مگر قرآن تم کہاں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں تو موبائل دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے, لڑائی جھگڑوں سے ہی فرصت. قرآن میں ساری چیزیں ہیں. کون سی آیت؟ حفاظ علماء بھی اس آیت سے مزہ لیں گے الحمدللہ. اجازت ہو تو پڑھ دوں. کون سی آیت؟ وہ کہنے لگا میری کچیا ڈاڑی تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی, اس کا ذکر بتاؤ. حضرت علی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب. حضرت علی نے اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا, بولے اچھی زمین. کیا ترجمہ ہے والبلد الطیب؟ بولے اچھی زمین یخرج نباتہ باذن ربی, اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے. سبحان اللہ بولو. ترجیحاری علی ہے, کہا کہ اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی, اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا, بولے والذی خبث لا یخرج الا نکدا. بولے بنجر زمین, خبیث زمین فصل نہیں دیتی, ایک دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں. سبحان اللہ بولو. یہ علی, اگر بیان کرنے پر آ جاؤں حضرت علی کے تو رات گزر جائے گی. یہ علی. اب ان سے پوچھو, ایک مرتبہ ایک عورت نے غلط کام کر لیا, پیٹ میں بچہ. حضرت عمر کی حکومت کا دور, حضرت عمر نے بلایا, کہا ایسا کرو اسلامی اعتبار سے پہاڑ پہ اس کو لے جاؤ, پتھر مارتے مارتے مار ڈالو, اس کو سنگسار کر دو. حضرت علی آ گئے اتنے میں, کہا علی ٹھہر. علی بولے ٹھہر جاؤ. کہا کیا بات؟ کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ ارے بولے ایسے ایسے اسلامی قانون. بولے نہیں, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا گناہ کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ اے عمر, اس کا قتل تمہارے سر پہ آئے گا. اس ماں نے قصور کیا ہے, پیٹ کے بچے نے نہیں. حضرت عمر بولے ہاں, تو پھر اس کا راستہ کیا؟ علی بولے جب تک اس عورت کو ایک طرف حفاظت سے اس کو پالا جائے, جب یہ بچہ جن دے, بچہ پیدا ہو جائے, بچہ دوسری دائی کو دے دیا جائے, پھر اس کو سزا دی جائے. تو حضرت عمر بولے اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. یہ علی علی اللہ سمجھ, اور خواب میں تک مدد فرماتے ہیں. ابھی 5-7 سال پچھلی بات ہے, امریکہ ایک ہاسپٹل میں 2 عورتوں کے بچے پیدا ہوئے, ایک کا لڑکا ایک کا لڑکی. اور جیسے ہی پیدا ہوئے نرسیں جب نہلانے لے گئیں تو بھول گئیں کس کا بیٹا کس کی بیٹی. پوچھ بیٹی کس کا بیٹا کس کی بیٹی, دونوں سمجھ گئے, دونوں بولی میرا بیٹا میرا بیٹا. بیٹی کوئی قبول نہیں کر رہا, کوئی مشین نہیں ہے جو چیک کر کے بتا دے کس کا بیٹا کس کی بیٹی. ڈاکٹر پریشان, اب کیا کریں؟ اس میں ایک ڈاکٹر مسلمان تھا جس کا نام جلال الدین تھا. ڈاکٹروں نے اس کو پکڑ لیا, بولے تمہارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, یا تو وہ آیت مٹا دو یا پھر بتاؤ بیٹا کس کا بیٹی کس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں. جب سرچ کیا اسلامک یونیورسٹی, سب سے بڑا مدرسہ, بیٹا پاؤں سمیٹو, جب سرچ کیا تو آ گیا قاہرہ یونیورسٹی, جامعہ ازہر آ جاتا ہے. وہاں کون ہے محتمم؟ شیخ عبد الرحمن. اللہ لگا دیا. آج کل نیٹ کا زمانہ, حضور ایسے ایسے معاملہ ہے. شیخ صاحب بھی گھوم گئے, کس کا بیٹا کس کی بیٹی بتاؤ, ڈھونڈتے رہے نہیں ملا. وضو بنایا, نفل پڑھے, دعا کی, آقا علی میری مدد فرماؤ.
دعا کرتے کرتے سو جاتے ہیں، خواب میں حضرت علی آ کر کے قرآن کی آیت بتا دیتے ہیں۔ آیت کون سی اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں؟ بیٹا اور بیٹی کس کی ہے تمہیں کیا پتا؟ ابھی تو تمہیں پتہ ہی کیا چلا تقریریں کیا ہوتی ہیں؟ ذرا سا ایک بچہ شور مچا دے تو بھاگ جاتے ہو، چور آگے ڈکیت آگے۔ ارے تم اپنا کام کر رہے ہو، چور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی، کام تو دونوں کے چل لیا نا۔ اللہ تمہارے مالوں کی، تمہاری جان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے مال کی اور جان کی حفاظت فرمائے۔ مگر چور بھی گاؤں کے ہی ہیں یہ، جنہیں پتا ہے جلسہ کر لو تم، کر لو تم، ہم ادھر کر رہے ہیں جلسہ، پکڑ گئے، چلو برکت ہے سید صاحب قبلہ کی، سمجھے؟ ایسے نہیں پکڑے جاتے تو پھر یہ اپنے آقا اپنے دادا علی سے فریاد کرتے تو پھر تو کسی نہ کسی دن پکڑے ہی جاتے۔ لیکن سنو، سننے کی بات ہے، کون سی آیت؟ توجہ رکھنا۔ صبح ہوئی، ملا دیا ڈاکٹر جلال الدین، بولے حضور پتہ چل گیا۔ بولے کیا؟ بولے دونوں عورتوں کا دودھ نکالو، اور نکالنے کے بعد اب لیب پر چیک کرو کس کے دودھ میں پروٹین زیادہ ہے، کس کے دودھ میں غذائیت ڈبل ہے۔ جس کے دودھ میں غذائیت پروٹین جو ہوتا ہے نا وہ اگر ڈبل ہے اسی کا بیٹا ہے، جس میں آدھی ہے اس کی بیٹی ہے۔ جب دونوں عورتوں کے دودھ نکالنے کے بعد چیک کیے تو ایک عورت کا ڈبل تھا، ایک کا سنگل، یا ایک کا پورا تھا ایک کا آدھا۔ جس کا زیادہ تھا اس کو بیٹا، جس کی کم تھا اس کو بیٹی۔ مگر ڈاکٹر غیر مسلم کیسے تسلی کرے؟ انہیں 7 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا، کہا تمہارے بچوں کی ان دونوں کی پڑھائی فری ہوگی مگر تم سچ بتا دو۔ ہمیں قرآن کو جھٹلانا ہے، ہمیں اسلام کو جھٹلانا ہے۔ مر گئے جھٹلاتے جھٹلاتے، مگر قرآن آج بھی سچا ہے، قرآن کا لفظ سچا ہے، اسلام سچا ہے، مسلمان سچا ہے، اسلام کو ماننے والا۔ اب سنو، جب کہا کہ ہاں بتا دو سچ تو جس کی بیٹی تھی اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میری بیٹی تھی، ہاں میری بیٹی تھی۔ اسلام نے بھی وہی بتایا، مگر جلال الدین کو رات بھر نیند نہیں آئی، کہا حضرت وہ آیت تو بتا دو جس سے تم نے چیک کر کے بتایا، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت حفاظ بھی سن لے، تم بھی سن لو، میں بتاؤں وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ارے اللہ نے تمہارے مال میں، باپ کی وراثت میں، باپ کے مال میں بیٹے کا ڈبل حصہ رکھا ہے اور بیٹی کا سنگل ہے، یا بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے۔ تو جب باپ کے مال میں ہے تو پھر ماں کے مال میں بھی ڈبل رکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار یہ ہے آقا علی۔ اب علی سے پوچھو، علی آپ بتاؤ، آپ نے تو نبی کی صبح دیکھی، شام دیکھی، یہ لوگ بیچارے ڈھکیا کے سیدھے سادے بولے بالے، ہمارے قاری انتظار صاحب یا ہمارے امام صاحب قبلہ کا کیا نام ہے، قاری عرفان صاحب اور یا ناظم صاحب، جن کے بھی کہنے سے یہ کر رہے ہیں، سیدھے سادے بولے بالے، کہیں تمہیں کوئی رپٹا دے صبح کو۔ اب ہمت نہیں ہے کوئی رپٹا دے تمہیں صبح کو، سمجھے؟ دلیلیں اتنی مضبوط دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی، آقا علی، آپ نے نبی کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، صبح دیکھی شام دیکھی۔ ارے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو نبی کو دیکھتے تھے، نیت بند رہی اللہ اکبر اور ایسے دیکھتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد جب کامیابی ہو گئی تو آئے تو نبی نماز پڑھانے لگے، نبی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے، تو نبی مسکرانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے، اور جب مسکرائے تو صحابہ نے دیکھ لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث، اچھا، کہا آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اب مجھے ایمان سے بتائیے، تم اگر ان کے پیچھے امام صاحب کے اور امام صاحب مسکرا جائے تمہیں پتہ چلے گا؟ اور اگر ایسے دیکھو گے تو بولو، بعض بات سجدہ کرتا تو ٹانگوں پہ نیچے کو دیکھتا، ادھر کو پیچھے کو، بڑا بڑا بے قدری سے نماز پڑھتا۔ لیکن سنو، صحابہ نے دیکھ لیا تو اس سے حدیث سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ آقا کا دیدار کرتے تھے،
میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا تم نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھ رہے تھے؟ نبی کو پتا تھا میرے غلام عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور زیارت رسول اللہ کی کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کہا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ نبی نے فرمایا بتاؤں میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ کجی آقا. کہا ایسا تھا جنگ بدر میں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو او فرشتوں جاؤ تم بھی صحابہ والی وردی پہن لو جو میرے محبوب کے غلام پہن لو اور جا کر کے لڑو. تو وہ فرشتے جبریل کے ساتھ آئے تھے. لڑنے کے بعد فتح ہونے کے بعد جبریل جب آسمان پہ گئے تو اللہ نے پوچھا آگے جبریل. کہا جی مولا. کہا اچھا. کہا میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ بولو. کہا محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ تو جبریل بولے نہیں آقا نہیں مولا اجازت تو لے واپس جاؤ. جب تک اجازت لے کے نہیں آؤ گے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. مقام تو دیکھو یار. اور آج بیچارہ نہ پدی کا شور ہوا نہ کا پکوڑا چہرے پہ 2:30 بج رہے اور کہہ رہے نبی ہماری طرح ہے. تھوڑا سنبھال دو اس کا. نبی تمہاری طرح. کہتا نبی کے 2 ہاتھ ہمارے 2 ہاتھ, نبی کی 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں, نبی کے 2 پاؤں ہمارے 2 پاؤں. نبی نے حضرت جابر کے یہاں گوشت پکڑیا تھا ہانڈی میں تھوک دیا تھا تو سارے صحابہ کھاتے چلے گئے گوشت کم نہیں ہوا. اگر تو نبی کی طرح ہے نا ان سے کہیو تیرے گھر گوشت پکتا نا تھوک کے دکھا دیے تیری بیوی جھاڑو سے تیرا منہ سنبھال دے گی. ہمارا نمبر بعد میں آئے گا یار. حضرت جبریل سے کہا جاؤ پہلے اجازت لے کر کے آؤ. تو کہا جب جبریل آئے نا تو میں مسکرانے لگا. جبریل کو دیکھ کے کیوں بغیر اجازت چلے گئے تھے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرا رہا تھا بتانے کا مطلب یہ ہے یہ وہ صحابہ ہیں جو عبادت اللہ کی کرتے تھے مگر ادائیں رسول اللہ کی ہوتی تھی. اب ذرا سنو حضرت علی کا فتویٰ رہ گیا ہے. حضرت علی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جو نبی کا میلاد پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں, جو نبی کے میلاد پہ خرچ کرتے ہیں, نبی کے میلاد پر تعظیم کرتے ہیں اور کراتے ہیں, سنو فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. حضرت علی فرماتے ہیں جو نبی کا میلاد پڑھواتا ہے, جو نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہے, جو نبی کے میلاد کی تعظیم کرتا ہے, جب وہ جنت سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.